الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا میں اکابر مشائخ اتنی دعائیں کر رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قدرت تو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کے انداز سے ظاہر ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس کا وجود اور اس کا آنا پوری دنیا میں، جیسے کہ ساجد نے ذکر کیا بیٹھتے کے ساتھ ہی، کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے متکبروں اور طاقتور لوگوں کے سامنے یہ اپنی قدرت کا اظہار کر دیا اس کورونا وائرس کو ظاہر فرما کر۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اعتبار سے کوئی ایسا چمتکار، ایسا ظہور کیوں نہیں فرما رہے کہ جس کی وجہ سے اہل حق اور اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ باطل کی کمر کو توڑ دے؟ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ عاجز ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ ایک اسکول کے اندر ایک بچہ پڑھتا ہے، ہیڈ ماسٹر اس کی شرارت سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اس کا بستہ اٹھا کے اس کی کمر پر لاد دیتے ہیں اور کہتے ہیں دفع ہو جائے یہاں سے، اب یہاں کبھی واپس لوٹ کے بتانا۔ اس کا داخلہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ اکڑ کے آتا ہے گھر میں اور بستہ ایک طرف پھینکتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے کہ آج اس کے انداز اور تیور بدلے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے؟ آگے سے وہ جلال میں آ کر کہتا ہے اس ہیڈ ماسٹر سے پوچھو اس نے مجھے کیوں نکالا ہے۔ ماں اس کے باپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ آتے ہیں کہ آج تو منا بہت ہی عجیب و غریب انداز سے گھر میں داخل ہوا، لگتا یہ ہے کہ اس کو اسکول سے نکال دیا ہے، اس کا داخلہ ختم کر دیا ہے، چلو چل کے پوچھتے ہیں بات کیا ہے۔ اب وہ اس کو لے کر ماں باپ دونوں کے دونوں جاتے ہیں اسکول میں اور اس کی کلاس میں پہنچتے ہیں، اور کلاس کے بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، ہیڈ ماسٹر نے اس کو اسکول سے کیوں نکالا؟ وہ کہتے ہیں کہ انکل یہ چونکہ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہ شرارت کرتے رہتے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں، تو ہیڈ ماسٹر ان سے دکھ آ کر، پریشان آ کر اس نے جو ہے یہ قدم اٹھایا اور یہ ڈیسیژن لیا کہ اس کو یہاں سے اس کے داخلے کو ڈسمس کر دیا۔ اور چلو ہیڈ ماسٹر ابھی آفس میں بیٹھے ہوں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے چل کر سوری آپ کر لیں۔ اب ماں باپ جاتے ہیں ہیڈ ماسٹر کے آفس میں اور ساتھ ساتھ کلاس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں سر ایگزام پورا ہونے میں، ایگزام شروع ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، اس بچے کا کیریئر خراب ہو جائے گا، اور اس بچے کا پورا نظام خراب ہو جائے گا، سال خراب ہو جائے گا، پلیز آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب ہیڈ ماسٹر اس بچے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، اب یہ بچہ پکڑا ہوا کھڑا ہوا ہے، وہ فوراً اپنی نظر اس سے ہٹا لیتا ہے اور ماں باپ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو میں خود جانتا ہوں، میں خود بچے والا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ایگزام سے پہلے اس طرح سے کسی بچے کو اگر ڈسمس کر دیں، اس کے داخلے کو کینسل کر دیں، اس کا پورا سال خراب ہو جاتا ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن اس نے حد کر دی تھی شرارت کی، مجھے یہ ڈیسیژن لینا پڑا۔ اور ہاں اگر یہ آ کر ایک مرتبہ بھی مجھ سے یوں کہہ دے کہ سر مجھے معاف کر دو، تو کیا میں اپنے سینے کے اندر تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل نہیں رکھتا؟ میں اس بات کو نہیں سمجھتا، میں کب سے اس کو معاف کر دیتا، لیکن تم سب کے سب تو معافی مانگ رہے ہو اور درخواست کر رہے ہو، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی جھک کے میرے سامنے یہ بات کہی ہے؟ اس کے انداز دیکھو، اس کی اسٹائل دیکھو، اس کی باڈی لینگویج دیکھو، کتنے تکبر کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح امت کے صلحاء، امت کے علماء، امت کے اکابر و مشائخ رات کو آخری پہر میں سرد سرد آہیں اور گرم گرم آنسو اس امت کے لیے بہا رہے ہیں اور نکال رہے ہیں،
لیکن امت کا حال یہ ہے کہ اتنے حالات کے باوجود امت آج بھی غفلت میں ہے، آج بھی فون کے تماشوں میں لگی ہوئی ہے، آج بھی انٹرنیٹ کے تماشوں میں لگی ہوئی ہے، آج بھی فلموں میں لگی ہوئی ہے۔ کاش کہ امت ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ سے کہہ دے اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، تو اللہ کی رحمت کب سے جوش میں آ جائے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے رب کو دعاؤں کے ذریعے سے راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔